ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. اب بات ہو رہی تھی آرٹیکل 6 کی. اعجاز الحق صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو آرٹیکل 6 تھا شاید اس میں الفاظ کی کچھ کمی تھی ایسے جس وجہ سے آمروں اور جرنیلوں کا مقدمہ نہیں ہو سکتا تھا. اب اس میں ججز کو بھی ڈالا گیا ہے، بلکہ آئین میں جو موجودہ ترمیم ہے اس میں کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا نام بھی جو ہے آئین سے نکال دیا جائے گا. بظاہر تو یہ ایک بڑی مناسب بات لگتی ہے، مگر ان کے ساتھ اب شاید صدر کا نام بھی نہیں رہے گا. نہیں، آئین سے تو جو نام نکالنے کی بات کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک مذاق قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. نام نکالنے وہ نام جو ڈالا گیا تھا وہ نام کس لیے ڈالا گیا تھا؟ نام اس لیے ڈالا گیا تھا 1984 میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا جس کی جو مدت تھی 5 سال کے لیے تھی. جب وہ مدت ختم ہو گئی تو اس نام کا کوئی تقاضا ہی نہیں کہ وہ آئین کے اندر ہو. اعجاز الحق صاحب، آپ نے وزیر اعظم کا خطاب بھی سنا، نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہوگی، کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. میرین انور آپ نے بھی سنا. تو یہ کسی کو اختلاف نہ ہونے سے مراد تو یہ ہے نا کہ فوج کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کسی قسم کا. تو یہ جو آئینی پیکج بن رہا ہے اس سے تو بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں. فوج کی تعیناتی کے اختیارات صدر سے وزیر اعظم کو جا رہے ہیں. تو آپ پھر بھی یہ سمجھتی ہیں کہ فوج کا کوئی کردار نہیں، یا ان سے ان پٹ لینا ضروری نہیں تھا، یا ان سے مشورہ کرنا ضروری نہیں تھا؟ دیکھیے، فوج کا ایک اپنا کردار ہے. آپ کے وزیر اعظم اور جی آپ کے بھی، ہم سب کے وزیر اعظم. جی جی فوج کا ایک کردار ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک عرصے تک وہ کچھ لوگ، کچھ اس کا جو سیکٹر ہے فوج کا، وہ بھولے رہے اپنے کردار کو، مگر اب وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اور اگر یہ امپریشن دیا جائے کہ اس آئینی پیکیج میں ان کو مطلب کسی طرح اگنور کیا گیا ہے، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام سیکٹرز کو، سٹیک ہولڈرز کو، اور آپ دیکھیں وہاں پہ سب پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی چیز کو اگنور نہیں کیا گیا. وزیر دفاع شامل رہے ہیں یہ آئینی کمیٹی کی گفت و شنید میں، یا ان سے کوئی ان پٹ لی گئی؟ دیکھیے، صرف وزیر دفاع کی بات نہیں ہے. میں نے جب تمام پارلیمنٹیرینز کی بات کی گئی تو ایک کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی کے لوگ نومینیٹ کیے گئے، تمام ریپریزنٹیشن ہے، پارٹیز کی ریپریزنٹیشن ہے. تو وزیر دفاع تو صرف شاید گورنمنٹ کو کر سکتا، ریپریزنٹ کر سکتا، یا وزیر دفاع پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو دے سکتا. تو یہاں پہ اوور آل ابو پارٹی لیول تمام سٹیک ہولڈرز کی ریپریزنٹیشن ہے، جہاں پہ اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ کو ابہام ہو تو وہ ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا جو جتنا بھی پوائنٹ آف ویو ہے آئین اور قانون کے مطابق وہاں رکھا گیا، اس کو سپورٹ کیا گیا اور اس کو سیف کیا گیا، تاکہ آنے والے وقتوں کے لیے کانسٹیٹیوشن کا جو ڈھانچہ ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ریپریزنٹ کر سکیں اور قوم میں ایک اعتماد آئے. جی، اعتماد کی بات کی ہے اعجاز الحق صاحب. دیکھیں، حکومت نے تو اپنی طرف سے جو آئینی پیکج آپ جس کی طرف یہ لا رہے ہیں اس میں اعتماد کی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو اس پیکج پہ مکمل اعتماد ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے تھے، پہلے میں وہ اپنی بات ختم کروں. جی، آپ نے کہا کہ نام کے حوالے سے بات کیجیے. تو وہ آئینی ترمیم جو ہوئی تھی اس وقت وہ ابھی تک نکل نہیں سکی. اور یہ کہ آپ کسی کا ٹائٹل کسی سے چھین لیں گے یا کسی کے نام کے ساتھ صدر نہیں لگے گا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا پاکستان کی تاریخ. پارلیمنٹ تو آئین میں ترمیم کر کے کر سکتے نہیں، آئین میں کوئی ترمیم ایسی کر نہیں سکتے. اگر وہ کریں گے تو پھر ماضی میں جانا پڑے گا، پھر سویلین مارشل اور ایڈمنسٹریٹر جو رہ چکے ہیں ان کو بھی ٹائٹل لینے پڑیں گے. بہرحال آپ کہتے ہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ صرف ایک شوشہ تھا، کسی اخبار نویس نے چھوڑ دیا اور پورا پاکستان جو ہے اس پہ بحث شروع کر دی. اب میں وزیر اعظم کی گفتگو کی طرف آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بات انہوں نے بڑی صحیح کی ہے کہ چند ایک چیزیں ہیں جس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. آرٹیکل 6 کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آرٹیکل 6 میں ترمیم سے کیا فرق، کیا جنرل مشرف صاحب کا ٹرائل ہو سکے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب آپ پوچھیں جو حکومت میں آپ پارلیمنٹیرین رہے ہیں نا آپ بھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے. یا اس میں فوج کی انپٹ لینی چاہیے تھی؟ فوج کی انپٹ لازمی بات ہے، کچھ لی ہوگی، یا جب یہ چیز سامنے آئے گی تو فوج اپنی انپٹ خود بخود دے دے گی. کیسے؟ فوج جیسے کیری لوگر بل پہ دی تھی فوج نے اپنی انپٹ، جیسے کہ سیکرٹریز گئے تھے چیف آف آرمی سٹاف کو بریف کرنے کے لیے، تو وہ انپٹ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، اس کو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. مطلب اس آئینی ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرین، آپ نے سنا کہ سیکرٹریز بھی جی ایچ کیو کے، شہباز شریف صاحب بھی جاتے رہے جی ایچ کیو کے چکر لگاتے رہے. تو آپ لوگ، آپ کی کمیٹی تو 60-70 ملاقاتیں کر چکی ہے، آئین میں ترمیم کے نعرے ہم سن رہے ہیں، اور پھر اگر بعد میں بھی یہی ہونا تو پھر کچھ فائدہ ہے؟ جی ایسے اقبال صاحب. دیکھیں، ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہمیں اس چیز کو اس طرح پلے نہیں کرنا چاہیے کہ فوج کو آپ اس طرح ایک رومانٹیسائز کرتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس میں، کہ اگر کوئی وہ ان کے دل میں کچھ نہیں بھی ہے نا، آپ انہیں گدگداتے ہیں کہ یار آپ ادھر کا راستہ دیکھیں. یہ اور یہ فوج کو ورگلانے والا کام. لیٹ اس بی میچور نیشن. اب فوج کا ایک پروفیشنل رول ہے. ٹرکی کے اندر ان کا کانسٹیٹیوشنل رول تھا،
لیکن وہ بھی سمجھ گئے ہیں ہماری فوج بھی محب وطن لوگ ہیں, انہوں نے دیکھ لیا. آپ ترکی کی مثال دے رہے ہیں, میری بات سنیں, ہمارے آئین میں پلیز مجھے بات کر لیتے نا, آپ نے مجھے یا تو آپ کی بات میں سنوں یا آپ مجھے کر لیتے. بالکل صحیح. آپ نے پاکستان کے اندر فوج نے 10 سال ایوب خان کا اقتدار لگایا, کیا اسے حاصل کیا کہ وہی لوگ جنہیں نکالا تھا وہی واپس آ گئے, ایوب خان تو چلے گئے. ضیاء الحق صاحب کا رول آیا, جن کو ضیاء الحق نے نکالا ان کے جانے کے بعد وہی واپس آ گئے. مشرف صاحب نے جن کو نکالا گیا 9 سال ضائع کیے, کیا چینج آئی, احتساب کیا کہ آج مشرف لندن بیٹھا ہے چوروں کی طرح, اور وہ سارے لوگ جن کو اس نے نکالا وہ آج اقتدار میں اور ملک کے اندر ہیں. دیکھیں قوم نے 33-35 سال ضائع کر دیے ہیں. اب لیٹ اس بیکم میچور, فوج کو بتائیں کہ وہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور وہ فوج سمجھتی ہے, اس کو بلا وجہ ورگلائے نہ, اس کو چکما دے کے بھی آپ کا کیا, دیکھیں ان کا ایک پروفیشنل رول ہے. ایک حکومت اچھا کام نہیں کر رہی, اس کا متبادل مارشلہ نہیں ہے, اس کا متبادل اس کا نیکسٹ پولیٹیکل ڈیموکریٹک. آپ کہہ رہے ہیں قوم کو میچور ہو جانا چاہیے, میچور ہے قوم. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا ٹرائل بار بار مارشلہ تو نہیں آ جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں جنرل مشرف کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اگر ٹرکی کے اندر وہ ٹرائل کر رہے ہیں وہاں پر جہاں ان کا کانسٹیٹیوشنل رول تھا سازش کے الزام میں, اگر سری لنکا کے اندر کہ جہاں اتنی بڑی سیکیورٹی جنگ جیتی ہے فوج نے, ان کے سابق آرمی چیف کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ انہوں نے کو کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان کے اندر بھی جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سلسلہ نہیں رکے گا. لہذا ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جنرل مشرف نے نہ صرف آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی بلکہ 3 نومبر کو انہوں نے دوسری دفعہ مارشلہ لگایا. وہ نواب اکبر بگٹی کے خلاف ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے قتل کا, اور اسی طرح لال مسجد کے واقعے کے وہ ذمہ دار ہیں. آپ کا موقف کافی میچور لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کو سٹینڈ, کوئی موومنٹ نہیں, کوئی ریلیز نہیں مشرف کے ٹرائل کے لیے, اس پہ آپ صرف بیان بازی ہو رہی ہے. ہر دفعہ اس پر احتجاج کرتے ہیں, ہمارے ہر جلسے میں یہ مطالبہ ہوتا ہے, ہماری قومی اسمبلی کی ہر تقریر میں ہوتا ہے. یہ تو حکومت جو قانون ہے اس وقت, قانون آف دا اسٹیٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ صرف وزارت داخلہ بنا سکتی ہے, کوئی شہری نہیں بنا سکتا, کوئی صوبائی شہری نہیں کر سکتا. اس ترمیم سے بدل رہا ہے یہ نہیں, وہ یہ بدل, اس کا یہ وجہ ہے کہ اگر آپ یہ کھول دیں گے نا تو پھر تو غداری کے مقدمے گلی گلی محلے محلے ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ نے تقاضا کیا بدلنے کا اس کو؟ ہم نے اس جو آرٹیکل 6 کے اندر جو لکوناس تھے ان کو انشاءاللہ ابہام کو دور کیا ہے, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ یہ جنرل مشرف کے ٹرائل کے راستے میں رکاوٹ کھڑی. ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب, مجھ سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آخری سیگمنٹ شروع کریں گے. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم مہمانوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ایک سوال کریں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.